اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری یہ تیسرا سیشن ہے رمضان کے سیشنز میں سے، اور سورہ مدثر کا ترجمہ اور اس کی مختلف تفاسیر اور مفاہیم دیکھنے ہم جا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی سورہ مدثر تلاوت کرے تو بہت اچھا ہوگا، نہیں تو پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا مهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصله سكر وما أدراك ما سكر لا تبكي ولا تذر لواحات للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها إحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرات معرضين كأنهم حمر مستنفرات فرت من قسورات بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرات كلا بل لا يخافون الآخرة
كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرات صدق الله العظيم. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ اچھا جی، اس سے پہلے ہم نے سورہ علق اور سورہ مدثر پڑھی تھی، یہ سورہ مزمل پڑھی تھی، سوری۔ تو یہ سورہ مدثر جو ہے یہ اسی کے تسلسل میں ہے، اور میں اس ضمن میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ بھی مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ مزمل اور مدثر کا سیاق کیا ہے۔ تو آج ہم اس سے آگے بڑھ کے کچھ باتیں کریں گے۔ تو فوری طور پہ ہم اس کا پہلے رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ اب یہاں مزمل اور مدثر ایک ہی ہیں۔ مزمل چادر ہے، اور مدثر جو ہے یہ تھک چادر ہے، یعنی بڑی کمبل آپ اسے کہہ لیں یا گدڑی کہہ لیں۔ تو کم فانذر، اٹھیے اور تنبیہ کیجئے، یا سادہ لفظوں میں ڈرائیے۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر بیان کیجئے، یعنی بڑائی بیان کیجئے۔ وثیابک فطہر، اور اپنے دل کو یا دامن دل کو پاک صاف رکھیے۔ والرجز فہجر، اور ناپاکی سے، نجاست سے اور بتوں کی گندگی سے پہلے کی طرح دور رہیے۔ ولا تمنن تستکثر، اور بہت سمجھ کر منقطع نہ کر دیجیے اپنے کام کو، یا اور احسان نہ کیجیے اس نیت سے یا اس صورتحال کے پیش نظر کہ آپ پر کثرت انعام کیا جائے۔ جو پہلا ترجمہ میں کر رہا ہوں وہی ترجمہ میرے نزدیک زیادہ درست ہے۔ ولا تمنن تستکثر، یعنی آپ منقطع نہ کیجئے کافی سمجھ کر یا زیادہ سمجھ کر۔ ولی ربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کرتے رہیے یا رکے رہیے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب کرنا میں پھونکا جائے گا۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بہت سخت دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر بالکل آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا، چھوڑ دیجئے اسے اور مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے تنہا تخلیق کیا، اور میں نے اس کے لیے کثیر مال بنایا، یعنی میں نے اس کے لیے بہت سا مال تیار کیا۔ وبنین شہودا، اور ہر وقت اس کے سامنے فرما بردار بیٹے، حاضر رہنے والے بیٹے عطا کیے۔ ومہدت لہ تمہیدا، اور اس کے لیے نعمتیں بچھا دی۔ ثم یطمع ان ازیدا، پھر وہ یہ لالچ رکھتا ہے کہ میں اس میں اور اضافہ کروں گا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے، دشمن جانی ہے۔ سأرہقہ صعودا، ہم عنقریب اسے مشکل چڑھائی چڑھائیں گے، یا ہم عنقریب اسے جہنم میں صعود نامی پہاڑ پہ چڑھائیں گے۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا۔ فقتل کیف قدر، برباد ہو جائے وہ، اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ ثم قتل کیف قدر، دوبارہ ہلاک ہو، ایک بار پھر پٹ مرے وہ کہ اس نے کیسا، کمبخت نے، بدبخت نے کیسا غلط اندازہ لگایا۔ ثم نظر، اس نے غور و فکر کیا، اس نے دیکھا، یعنی یہاں دیکھنا مراد غور و فکر کرنا ہے۔ ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بسورا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اور پھر اس نے کہا کہ یہ تو ایسا جادو ہے جو اثر کرتا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ صرف انسانی کلام ہی ہے۔ سأصلیہ سقر، میں ان قریب اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ سقر
جہنم ہے۔ وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا معلوم کہ سقر کیا ہے، یا آپ جانتے ہیں کہ سقر کیا ہے؟ لا تبکی ولا تذر، وہ باقی نہیں رکھتی اور نہ ہی کچھ چھوڑتی ہے۔ لواحۃ للبشر، انسانی کھال کو جھلسا دیتی ہے۔ علیہ تسعۃ عشر، اس پر 19 مقرر ہے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے دوزخ کے داروغے نہیں بنائے مگر فرشتے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور ہم نے یہ تعداد نہیں بنائی مگر اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا یہ فتنہ بن جائے، یعنی آزمائش بن جائے۔ فتنہ مطلب آزمائش۔ اور لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کے یقین میں اضافہ کرے۔ ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور جو ایمان لائے ہیں یا جو مومن ہیں ان کے ایمان میں اضافہ کرے۔ یہ سب تعداد کے ضمن میں بات ہوئی۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور اس سے منہ نہیں موڑتے یا اس سے انکار نہیں کرتے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اور جو مومن ہیں۔ وَلِيَقُولِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، اور وہ جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے کہتے ہیں، اور وہ جنہوں نے انکار کیا، یہ دونوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کا ارادہ کیا ہے یہ 19 کی تعداد بیان کرنے سے۔ تو کذالک، ایسے ہی اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ کے لشکروں اور آپ کے رب کے لشکروں کو وہی جانتا ہے، یعنی نہیں جانتا کوئی بھی مگر وہ، اور وہ نہیں ہے مگر انسانوں کے لیے نصیحت، یعنی یہ جو بات ہے یہ نہیں ہے مگر انسانوں کے لیے نصیحت۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، اور قسم ہے قمر کی، چاند کی، واللیل اذا ادبر، اور رات کی جب وہ خوب پیچھے چلی جائے، یعنی خوب تاریک ہو جائے۔ والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم ہے جب وہ روشن ہو جائے۔ انہا لإحدی الکبر، یہ بے شک بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، یعنی قیامت۔ نذیرا للبشر، اور انسانیت کے لیے یا انسان کے لیے ڈرانے والی ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو چاہے وہ جو کچھ چاہے آگے بھیجے یا پیچھے چھوڑے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، یعنی اعمال میں سے جو انسان جو چاہے وہ ایسے اعمال کرے جو آگے کے لیے ہوں، اور جو چاہے ایسے اعمال کرے جو پیچھے رہ جانے والے ہوں۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے اعمال کا مرہون ہے، یعنی اپنے اعمال سے بندھا ہوا ہے۔ الا اصحاب الیمین، مگر دائیں طرف والے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ وہ جنتوں میں مجرموں سے پوچھ رہے ہوں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ قالو، وہ کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم غواسوں کے ساتھ غواسی کرتے رہتے تھے، اٹکل پچو لگانے والوں کے ساتھ، فلسفہ بگاڑنے والوں کے ساتھ فلسفے بگاڑا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم اس جزا اور سزا کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقینی بات آ گئی۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو پس انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نے نفع نہیں پہنچایا۔ فما لہم عن التذکرۃ، یہاں شفاعت کرنے والے وہ شفاعت کرنے والے ہیں جو کفار اور مشرکین اپنے بتوں سے یہ توقع رکھتے تھے کہ ہمارے شافع ہیں۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، بس وہ نہیں ہیں مگر
تذکرہ یعنی نصیحت یعنی قرآن سے اعراض کرنے والے، کأنہم حمر مستنفرہ، یہ کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں، فرت من قسورہ، جو شیر سے بھاگے ہیں یا شکاری سے بھاگے ہیں، کسورہ دونوں معنی میں آتا ہے، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس الگ الگ خط آتا، صحف یعنی صفحے آتے اللہ کی طرف سے، منشرہ بکھرے ہوئے الگ الگ، کلا بل لا یخافون الآخرہ، نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں، کلا انہو تذکرہ، ہرگز نہیں یا یقینی طور پہ، کلا کے دونوں معنی ہوتے ہیں، بے شک یا ہرگز نہیں، دونوں مفہوماً ایک ہی بات ہے، انہو تذکرہ، یہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس سے نصیحت لے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور پھر کہ اس سے نصیحت نہیں پکڑتے مگر وہ لوگ جن کی نصیحت پکڑنے کو اللہ چاہتا ہے، وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور پھر وہ کون ہیں؟ وہ اہل تقوی ہیں اور اہل مغفرت ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جو خدا کو ہر وقت اپنے شعور میں حاضر و ناظر رکھتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ہر وقت خدا کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ اب جی ہم اس کے تھوڑے سے مفاہیم کو دیکھتے ہیں۔ مدثر، میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتائی تھی، اب اس میں تین باتیں ہم نے کی تھیں کہ پہلی جو سورہ نازل ہوئی وہ یا سورہ علق ہے یا سورہ مدثر ہے یا سورہ فاتحہ ہے، تو یہ سورہ مدثر جو ہے اس کی پھر وہ تطبیق یوں کرتے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ علق ویسے نازل ہوئی، اور سورہ مدثر جو ہے وہ فترۃ الوحی، جو 2 سال اور تقریباً 6 مہینے کا عرصہ بتاتے ہیں کہ اس دوران وحی کا سلسلہ منقطع رہا اور اس کے بعد نازل ہوئی۔ اب یہاں پہ جو پوری روایت بیان کی گئی ہے اس میں ایک اضافہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی کے بعد آپ نے جب اس کا تذکرہ کیا کچھ لوگوں سے تو انہوں نے بہت ساری باتیں کی، بہت سارے گمان ہوئے، اور اس پہ ایک دلیل یہ ہے جو مفسرین نے لکھا کہ جب ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو ورقہ بن نوفل کو آپ نے دعوت وحی نہیں دی، یعنی دعوت اسلام نہیں دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ مدثر اس کے بعد نازل ہوئی۔ اور ایک اور بات ہے کہ یہاں سے بڑا باریک نقطہ ہے کہ یہاں سے رسالت کا آغاز ہوتا ہے، سورہ علق سے اور اس سے پہلے سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے، جس پہ میں بار بار بات کر رہا تھا کہ نبی ہمیشہ سے نبی ہوتا ہے، اور نبی کی جو نبوی ذہانت ہے یا اس کی وہ صلاحیت ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ وحی ہے یا نہیں ہے، تو یہاں سے رسالت کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک روایت یہاں پہ میں نے اب مزید پڑھی مواہب میں، یہ بھی ایک تفسیر ہے بلکہ اردو کی سب سے طویل تفسیر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سال 6 مہینے کے بعد فرشتے دکھے وہی جو پہلے دکھے تھے، اور آپ گھر تشریف لے آئے، اور وہ جو ہم نے بات کی تھی پچھلی دفعہ کہ اوور ویلمنگ کی ایک کیفیت تھی، تو اس کیفیت میں آپ نے کہا کہ مجھے ذرا تنہائی چاہیے اور مجھے وہ اڑا دو، تو دسرونی یا زملونی دونوں باتیں ہیں، اور پھر یہ وحی نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر، کہ اے گدڑی اوڑھنے والے اب اٹھیے اور انذار کا آغاز کیجیے۔ ایک جگہ ہم نے عوارف شریف میں ایک حدیث شریف بتائی تھی کہ انا نذیر الاریان، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں برہنہ ڈرانے والا ہوں، اور اس کی بیک گراؤنڈ بھی میں نے بیان کی تھی کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب چونکہ شب خون وہاں بہت مارتے تھے، قبیلے ایک دوسرے کے اوپر ڈاکے ڈالتے رہتے تھے، تو وہ اٹھ کے جو ننگا آ جاتا تھا پہاڑ پہ تو وہ تنبیہ کرنے کے لیے، تو آپ نے اسی قسم کی تشبیہ کو استعمال کیا کہ میں وہ ڈرانے والا ہوں، تو کم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، اور رب کا فکبر ورب کا فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر بیان کیجیے، یعنی سب سے پہلا کام یہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے یہ کہنا کہ اللہ اکبر۔ بڑے مزے کی بات ہے، غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چلے گئے تو ابو سفیان آیا اور اس نے نعرہ لگایا تھا کہ اولا حبل، اولا حبل، یعنی حبل جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے یہاں سے نعرہ مارا گیا تھا کہ اللہ اکبر و اجل، کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ بہت جلال والا ہے، جاہ و جلال والا ہے۔ تو اس نے پھر کہا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نعرہ لگوایا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ولی ربی کا و ربا کا فکبر اس وقت نازل ہوئی کہ تکبیر بیان کرے اپنے رب کی۔ خیر یہ ایک ٹکڑا ایک روایت ہے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، یہ یہی نازل ہوئی۔ لیکن انذار اور تبلیغ کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی شان، اس کا شکو، اس کا جلال، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی خوبصورتیاں بیان کی جائیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، جن لوگوں نے فسا 1 میرے پاس پڑھی تھی ان کو یاد ہوگا کہ امراء القیس کا قصیدہ ہم نے پڑھا تھا، تو اس کا ایک شعر ہے جو آج مجھے دوبارہ میں دیکھ رہا تھا مجھے یاد ہے، وہاں سیابہ کا معنی اور ہے۔ امراء القیس ایک مصرے میں کہتا ہے کہ سلی سیابی سیابہ کا فاغتسل، کہ اپنے کپڑوں کو میرے کپڑوں کے ساتھ ملا اور پھر پاک کر۔ تو وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سیاب کا مطلب ہے دل، تو وہ سیاب کا فطہر، ایک مطلب تو عام ہے کہ لباس کو پاک رکھ، اور یہاں یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھ۔ اور دل کو صاف کیسے رکھ؟ کہ جو کبیدہ خاطری ہے، رنجیدہ خاطری ہے، جو آزردگی ہے، دونوں صورتوں میں وہی کے رکنے کی وجہ سے، کہ آپ جو کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے آشفتہ ہو گئے تھے کہ آپ پہاڑوں پہ اور وادیوں میں پھرا کرتے تھے اور آپ انتظار کر رہے تھے، آپ اس ہجر کی کیفیت میں تھے۔ تو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے دامن دل کو صاف رکھیے، کوئی رنجیدگی، کبیدہ خاطری، کوئی مایوسی نہ آنے دیجیے، ہم آپ کے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور رجز اور رجز، یہ رجز اگر ہو تو کہتے ہیں بت ہیں، رجز ہو تو گندگی ہے، ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے، یعنی مایوسی کی گندگی سے، ہجر و فراق کی اس کیفیت میں، اس آشفتہ سری کی ایک طرح سے جو ایک طرح سے وہ ہے، اس سے دور رہیے، یا پھر آپ بتوں کی گندگی سے دور رہیے۔ تو اس پہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بتوں کے قریب نہیں گئے، آپ تو کبھی ناپاک نہیں رہے۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ لا تطع الکافرین والمنافقین، کہ آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے، تو آپ نے تو کبھی نہیں کی، لیکن یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک میسج ہے اور آپ کے ذمن میں ساری امت کو ہے۔ تو بہت سی تعویلات کی جاتی ہیں، اور یہاں پہ یا ایھا المدثر کے بارے میں ایک ترجمہ اور ہم نے کیا تھا کہ اے وہ جو ابھی تک چھپے ہوئے تھے، یعنی چادر اوڑی ہے تو آپ چھپے ہوئے تھے، اب ظاہر ہو جائیے، اٹھیے، یعنی اے وہ جو حقیقت محمدیہ کو اپنے اندر، یہ بھی صوفیاء نے تفسیر کی ہے کہ اے وہ جو حقیقت محمدیہ یعنی اوریجن یا سورس آف دس یونیورس، ہول یونیورس اپنے اندر لے کے بیٹھے ہیں، اٹھیے اور اب لوگوں کو تنبیہ کیجیے۔ ولا تمنن تستکثر، اس کا ترجمہ ایک یہ ہے سادہ سادہ کہ آپ احسان نہ کیجئے اس لیے کہ آپ کو مزید اضافہ کر کے نعمت عطا کی جائے یا آپ کو دینے میں زیادتی کی جائے، یعنی اضافہ کیا جائے۔ اور تمنن کا ایک مطلب، منن کا ایک مطلب ہوتا ہے قطع کرنا، تو آپ روکیے نہیں یا رکیے نہیں یا صبر نہ کیجئے یہ سمجھتے ہوئے کہ بہت ہو گیا ہے، یعنی دعوت و تبلیغ یا باقی جو آپ کے کام ہیں اس سے رکیے نہیں کہ بہت تبلیغ کر لی ہے، وہی بات کہ آزردہ خاطر نہ ہوئیے اور اپنے اعمال و افعال میں آپ رکیے مت۔ ولی ربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ اچھا، اب یہاں پہ بہت مزے کی بات کرتے ہیں عربی جاننے والے، وہ کہتے ہیں کہ جب اس بر کے ساتھ صبر کے ساتھ لا کا صلہ آ جائے نا، لے ربی کا، تو اس میں صبر کے ساتھ انتظار بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ اس کی مزید خوبصورتیوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد قیامت کا ذکر ہے،
اور ہم نے پچھلے سیشن میں آپ کو بتایا تھا کہ جو اسرافیل ہیں جنہوں نے کرنا میں پھونکنا ہے، وہ 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے. تو فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، تو جب کرنا میں پھونکا جائے گا، کہتے ہیں کہ وہ منہ رکھ کے نا اس بانسری پہ یا وہ بھی جو بھی چیز ہے وہ منتظر ہے، جیسے ہی حکم ہوگا پھونک ماریں گے اور قیامت آ جائے گی. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بہت مشکل دن ہو اور کافروں پہ بالکل آسان نہیں ہوگا. اور پھر آگے فوراً اس کی بات ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ کا پورا قصہ سنایا تھا کہ کیسے کیسے اس نے کیا کیا کیا، اور پھر آخر میں اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ سحر یؤسر ہے. تو اسی کا پورے واقعے کا بیان ہے کہ اس شخص کو جسے ہم نے تنہا پیدا کیا اور ہمیں چھوڑ دیجیے، کہ ہم نے اس کے لیے بے حساب مال بنایا، ہم نے اس کے لیے بے حساب مال پیدا کیا، اور اس کے لیے حاضر باش بیٹے، بعض لوگ کہتے ہیں اس کے 13 بیٹے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں 12 تھے، بعض لوگ کہتے ہیں 7 تھے. تو 12 اور 13 والی بات ٹھیک ہے. 7 جو تھے وہ مکہ میں تھے اور باقی طائف میں تھے. وہ بنین شہودا، اور بیٹے دیے اسے ایسے جو ہر وقت حاضر رہتے ہیں. وہ مہت لہو تمہیدا، اور ہم نے اس کے لیے خانے نعمت بچھا دیا. پھر وہ یہ امید رکھتا ہے، یہ لالچ رکھتا ہے کہ ہم اور اضافہ کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے، قطعا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کا، ہماری نشانیوں کا، اور سب سے بڑی نشانی اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. اور انکار بھی سب سے پہلے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا. اور کیوں کیا اس کی وجہ بھی بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں، صرف اور صرف اپنی جلن، حسد اور اپنے عصبی تکبر کی وجہ سے کیا. کیونکہ قریش میں بہت سے لوگ تھے، اور ہر دفعہ جب حج پہ لوگ آتے تھے تو مالدار لوگ اپنا بہت بہت مال لٹاتے تھے، لیکن جب لوگ واپس جاتے تھے کعبۃ اللہ سے، حرم شریف سے، تو ان کے دلوں میں، ان کی زبانوں پہ، ان کے ذہنوں میں اگر کسی کی عزت و قدر ہوتی تھی اور وہ اس کا تذکرہ کرتے تھے تو وہ بنی ہاشم ہوتے تھے. تو بنی ہاشم سے لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے باوجود شدید کوشش کرنے کی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط اور وسیلے سے بنی ہاشم میں نبوت بھی آ گئی، تو پھر تو بس سمجھے کہ وہ نا زندہ درگور ہو گئے، مر گئے، کہ اب ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں. تو یہ وہی کیفیت ہے ان کی کہ سأرہقہ صعودا، ان قریب ہم اسے مشکل گھاٹی، مشکل چڑھائی چڑھائیں گے. گھاٹی نہیں، سوری، پہاڑ. تو ہم اسے مشکل پہاڑ چڑھائیں گے. کیوں؟ کہ انہو فکر وقدر، اسے ساری بات پتا ہے، اس نے خوب غور و فکر کیا اور اپنی طرف سے بہت سے اندازے لگائے. یہ ولید بن مغیرہ کی بات ہے. تو برباد ہو کہ اس نے کیسا غلط اندازہ لگایا. ثم قتل کیف قدر، دوبارہ وہ ہلاک ہو جائے کہ کیسا عجیب نتیجہ اس نے نکالا ہے، کیسا عجیب اندازہ لگایا. ثم نظر، اس نے پھر غور و فکر کیا، پھر اس نے پیشانی پہ بل ڈالے اور تیوری چڑھائی. کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ نے کھانا کیا سب کا. ایک روایت میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں. ایک روایت یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے سب کا کھانا کیا اور اس نے کہا کہ بھئی اب حج کے دن ہونے والے ہیں شروع، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد یہ مسئلہ کر رہے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے، کیونکہ ہم ان کو دلیل سے خاموش نہیں کروا سکتے. تو کسی نے رائے دی کہ وہ آپ انہیں کہیں کہ کاہن ہیں تو یہ پروپیگنڈا کریں. تو اس نے کہا کہ کہانت کیا ہوتی ہے تمہیں پتہ ہے، کاہن نہیں ہو سکتے. کسی نے کہا کہ آپ کہیں شاعر ہیں، تو اس نے کہا شاعر بھی نہیں ہو سکتے. کسی نے کہا کہ آپ کہیں کہ مجنوں ہیں، اس نے کہا مجنوں بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ مجنوں لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ تو نقصان نہیں پہنچاتے. تو کسی نے کہا کہ آپ کہیں جادوگر ہیں، اس نے کہا نہیں، جادوگر بھی نہیں ہو سکتے. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہو کہ اس کے پاس بہت زود اثر، بہت زیادہ اثر انداز ہونے والا کوئی جادو ہے، اسے مل گیا ہے. تو اس لیے سحر یؤثر کے لفظ کہے اس نے. تو قرآن مجید نے اسی واقعے کو بیان کیا کہ اس نے خوب غور و فکر کرنے کے بعد اپنے عناد اور اپنی
ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पे एक हीला वसीला घड़ा, एक बहाना बनाया, और वो बहाना ये था कि फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युसर, ये ऐसा जादू है जो असर करता है। इन हाज़ा इल्ला कौलुल बशर, ये तो एक इंसान का कौल है। तो अब अल्लाह कह रहे हैं कि अच्छा उसने ऐसा किया, सउस्ली ही सकर, हम उसे जहन्नुम में फेंकेंगे। और जहन्नुम क्या है, वो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ती और इंसानी जिल्द को झुलसा देती। कहते हैं कि उसके बाद वलीद बिन मुगीरा अपनी मौत तक उसका कारोबार मुसलसल जवाल पजीर हो गया। उसने बहुत बुरे दिन देखने शुरू कर दिए और तबाह बर्बाद हो गया, यहां तक कि वो मर गया। वमा जअलना अस्हाबन नारी इल्ला मलाइका, तो ये अलैहा तिस्अता अशर, ये भी बहुत दिलचस्प चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जहन्नुम पर 19 मुकर्रर हैं लोग, और वो 19 क्या हैं, वो कौन है, तो वो 19 फरिश्ते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने इस तादाद को भी बता दिया कि ये तादाद अल्लाह ताला ने क्यों मुकर्रर की है। 19 की तादाद अल्लाह ताला कहते हैं इसलिए मुकर्रर की ताकि हम काफरों को आजमाइश में डालें, और जो अहले किताब हैं और मोमिनीन हैं उनको मजीद यकीन हो कि ये वही है, और वो लोग जो मोमिन हैं पहले ईमान ला चुके हैं उनके ईमान में मजीद इजाफा, और वो लोग जो मोमिन हैं और जिनको किताब दी गई है वो शक नहीं करते। लेकिन वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है और वो जो काफिर है वो कहते हैं कि इस तादाद से अल्लाह की क्या मुराद है। अच्छा, यहां भी एक वाकया है कि जब ये आयात नाजिल हुई, शुरू वाली ना, अलैहत सताशर, तो वो कहने लगे कुफार के अच्छा 19 है सिर्फ, तो 19 क्या चीज है भाई। वो एक वहां पे पहलवान था, उसने कहा कि 17 तो मैं देख लूंगा अकेला, और अबू जहल 2 को तुम संभाल लेना। उसका नाम क्या था मुझे भूल गया, माहम को याद हो तो मैंने बताया था। खैर, वो पहलवान ने कहा, तो अल्लाह ताला अब कह रहे हैं कि वो आम कोई लोग नहीं है। जवाब आया कि वो फरिश्ते हैं। और फिर 19 क्यों किया अल्लाह ताला ने, 19 पे भी बहुत सारे एतराज हुए। तो कहा कि ये इसलिए है ताकि आजमाए अल्लाह ताला कि तुम मानने वाले हो या नहीं मानने वाले। और अहले किताब के मुतल्लिक क्यों कहा कि उनको यकीन आ जाएगा, इसलिए कि उनके यहाँ चूंकि वही मौजूद है और वही में ऐसी चीजें मौजूद हैं इस तरह की, अगरचे ये 19 दरोगा जहन्नुम की बात नहीं है, लेकिन इस किस्म की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे उन्हें यकीन आ जाएगा। बाकी इसकी तावील क्या हो सकती है या इस 19 से क्या मुराद है, ये तो मजीद आगे गौर व फिक्र लोग करेंगे, शायद कभी यहाँ तक पहुंच जाएं या मरने के बाद पहुंच जाएं। फिलहाल इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, चूंकि जन्नत और जहन्नम ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें वही मानना है जो अल्लाह ताला ने हमें बताया। क्योंकि आयात मुतशाबिहात में से हैं, तो ये ऐसी आयात हैं जिनका हकीकी इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है या उसके बताने से जिनको हासिल हो जाए। ये वजाहत यहाँ जरूरी थी इसलिए की। और आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि कज़ालिका युदिल्लुल्लाहु मन यशा, यहाँ बहुत वाजे हो गया कि अल्लाह ताला ही जिसे चाहते हैं गुमराह करते हैं और जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं। लेकिन कैसे, वो पूरा पीछे सिचुएशन बता दी कि वो लोग जो बेवजह शक करते हैं उन चीजों पर जो ईमानियात से ताल्लुक रखती हैं और उनके बारे में ठट्ठा और मजाक करते हैं, तो उन लोगों को अल्लाह ताला गुमराही की तरफ धकेल देते हैं। आगे फिर अल्लाह ताला ने चांद की कसम खाई है। चांद की कसम और बहुत जगह खाई गई है। कल्ला वल कमर, और रात की कसम भी बहुत जगह खाई गई। वल्लैल इज़ा इज़ अदबरा, और कसम है रात की जब वो खूब तारीख हो जाए। वस्सुबही इज़ा असफर, असफर मतलब रोशन हो जाए, जब धूप निकल आए, खूब चांदनी हो जाए। इन्नहा लइहदल कुबर नजीरन लिल बशर, ये जो बातें हैं जहन्नुम की, सकर की, दरोगा जहन्नुम की, ये बड़ी बातें हैं। यानी ये इहदल कुबर, बड़ी निशानियों में से एक निशानी है।
اور انسان کے لیے باعث انذار ہے۔ انذار کا مطلب میں ڈر نہیں کرتا، میں تنبیہ کرتا ہوں ہمیشہ۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، تم میں سے جو چاہے وہ اپنے اعمال آگے کے لیے بھجوا دے، او یتاخر، یا پیچھے چھوڑ جائے۔ مطلب مال ہے، دولت ہے، دنیا ہے، جائیداد ہے، یہ ساری چیزیں جو ان میں مصروف رہتا ہے اور ان کو کماتا رہتا ہے، اور وہ مساکین کو کھانا نہیں کھلاتا، وہ اہل درد کے درد کو نہیں سمجھتا، وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتا، وہ بیواؤں کی مدد نہیں کرتا، وہ یتیموں کے لیے سہارا اور آسرا نہیں بنتا، تو وہ گویا اپنے مال کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اپنی دنیاوی کاوشوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اور وہ جو کوئی کار خیر کر لیتا ہے وہ گویا آگے بھیج دیتا ہے، یعنی آخرت کے لیے انہیں محفوظ کر لیتا ہے، کیونکہ مال وہی محفوظ ہو جاتا ہے اور وہی بچ جاتا ہے جو آپ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں لٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی کوشش اور کاوش بھی وہی محفوظ رہتی ہے، آپ کا وقت بھی وہی بچتا ہے جو آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے گزارتے ہیں۔ تو کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے اعمال اور اپنے افعال کا پابند ہے، یعنی مقروض ہے، رہینہ مقروض۔ ہاں وہ لوگ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، اصحاب الیمین ہیں، تو وہ جنت میں ہوں گے، اور جنت میں وہ ان لوگوں سے پوچھ رہے ہوں گے جو مجرم ہیں یا اصحاب الشمال ہیں کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لائی۔ تو اب یہ ان یتقدم او یتاخر آگے واضح ہو رہا ہے کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز قائم کرنے والوں میں سے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مساکین کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ تیسری بات بہت خطرناک ہے کہ ہم غور و خوض کرنے والوں کے ساتھ غور و خوض کرتے تھے، مطلب کہ ہم اٹکل پچو لگانے والوں کے ساتھ، ٹھٹھا کرنے والوں کے ساتھ ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ ہاں ہاں دیکھو 19 کا ہے، یہ 19 بھی کوئی بات ہے بھائی؟ ہاں ہاں دیکھو ایسے کا ہے، یہ 19 لوگ کیا کریں گے جہنم کے دروں پہ؟ تو سارے نکل جائیں گے۔ اچھا 19، تو مطلب اگر وہ 19 لوگ جہنم میں رہ لیں گے تو ہم بھی رہ لیں گے۔ تو اس قسم کی باتیں جو کرتے ہیں اور اس قسم کی تعویلیں جو کرتے ہیں، وہ ہم ان میں سے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم اس سزا و جزا کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اب آخرت کو جھٹلانے سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ایک دم ختم ہو جاتی۔ آپ اگر آخرت کو بھول جائیں یا انجام کو بھول جائیں یا جزا و سزا کو بھول جائیں، تو پھر آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کیوں کریں گے؟ ظاہر ہے نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب سے پہلے کردار خراب ہوتا ہے۔ حتی اتان الیقین، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ پہنچا۔ تو اب کیا ہوگا؟ یقین آ گیا یعنی قیامت آ گئی، ہم تک وہ صورتحال یقینی ہو کے پہنچ گئی، تو پھر انہیں فما تنفعہم شفاعت الشافعین، تو اب شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی تبھی فائدہ دے گی کہ جب آپ یوم الدین پہ یقین رکھتے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جب آپ ایمان و یقین کے ساتھ کچھ کوتاہیوں کے ساتھ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر شفاعت کرنے والے اگر کوئی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اذن عطا کیا ہے تو وہ شفاعت کریں گے تو وہ کام آئے گی۔ لیکن یہ جو تم کفار اور مشرکین، تم لوگوں کے جو شفیع ہیں یہ بت، ان کی شفاعت کبھی کام نہیں آئے گی۔ فما لہم ان التذکرۃ معرضین، تو وہ نہیں تھے مگر، ما لہم وہ نہیں تھے، ان التذکرۃ معرضین، تذکرہ سے، نصیحت سے اعراض کرنے والے، یعنی وہ نصیحت سے جان چھڑانے والے تھے۔ فما لہم، ان لوگوں کو کیا ہے، ماں بمانا نہیں ہے بلکہ ماں بمانا کیا ہے، کہ ان لوگوں کو کیا ہے کہ یہ تذکرہ اور نصیحت سے اعراض کرتے ہیں۔ یعنی یہ سوال ہے کہ اتنی واضح بات ہے تو یہ تذکرہ اور نصیحت سے، قرآن مجید سے اعراض کیوں کرتے ہیں؟ کأنہم حمر مستنفرہ،
اعراض کرنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ ایسے ہیں جیسے بتکے ہوئے گدھے ہوتے ہیں. فرت من قسورہ، وہ شیر سے یا شکاری سے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، کہ اپنے آپ کو درست نہیں کرنا، لیکن جب خوف اور یقین آ گیا تو پھر بتکے ہوئے گدھوں کی طرح ہیں. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ. اب یہ بھی کفار کی ایک بات تھی. کفار کہتے تھے کہ اگر ایسا ہی ہے تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام کیوں نہیں آ جاتا، خط کیوں نہیں آ جاتا، صحف یعنی الگ الگ صحیفے سرداروں کے نام کیوں نہیں آ جاتے، ہم مان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ کلا بل لا یخافون الآخرہ. یہ کوئی ان کا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آخرت کے متعلق بالکل خوف زدہ نہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہے. کلا انہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے وہی نصیحت حاصل کرے گا جو صاحب تقوی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مسلسل معافی مانگنے والا ہوگا. یعنی جس کے اندر تکبر نہیں ہوگا، جس میں عصبیت نہیں ہوگی، جو خدا کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور قرآن مجید کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہی وہ ہوگا جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے. کیونکہ یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. کیسے گمراہ ہوتے ہیں؟ اب یہاں ہم نے دیکھ لیا کہ وہ جو 19 والی بات ہے کہ 19 ہوں گے، تو اب کوئی اس کو لے کے اس کا ٹھٹھا اڑانا شروع کر دے تو یقیناً وہ مزید گمراہی کا شکار ہوگا. وما علیہ الا البلاغ. جی آپ لوگوں کے سوالات ہیں کوئی تو آپ وہ کریں، کوئی مزید بات پوچھنی ہے تو پوچھیں. ایک آیت جو فما لہم عن التذکرۃ معرضین، اس کا ترجمہ ٹھیک کر لیجئے کہ ما لہم، انہیں کیا ہے کہ وہ اس نصیحت سے روگردانی کیے. نہیں، گنجائشیں تو بہت ساری ہیں، بلکہ آپ ذرا خان صاحب اس پہ مزید کو روشنی ڈالیے کہ یہ جہاں مدثر سے مراد وہ شخص جو دراصل حقیقت محمدیہ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے یا مخفی ہے. تو اگر آپ اس پہ کچھ تھوڑی اور روشنی ڈالیں، اور خاص طور پہ یہ جو پہلی 3-4 آیات ہیں نا، اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں. آپ نے کہ بیان سے ربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، یہاں تک. تو واہ یہ واہ، یعنی یہ دعوت اور تبلیغ کے باقاعدہ سٹیپس اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے کرنا ہے. بہت ہی بہت مطلب بہت ہی یعنی کہ جی بلاغت کے حوالے سے بھی بہت ہی خوبصورت ہے. جی، بے پسند. شک بے شک. اور سیاب جو ہے مطلب اس کا مطلب ویسے تو کپڑے ہیں، لیکن اچھا. یہاں پہ مراد دامن دل ہے. تو اس سے پھر ہم اس کو لنک کر سکتے ہیں کہ جو ہجر کی کیفیت تھی، اس ہجر کی کیفیت کو اب اللہ تعالیٰ ختم کر رہے ہیں اور تسلی تشفی دے رہے ہیں. بے شک بے شک بے شک، وہ بھی سمجھنا ضروری. جی میرے آپ نے بہت ہی خوبصورت بیان کیا. اور ماہم یاد رکھیے گا ولا تمنن تستکثر کا آج جو ہم نے ترجمہ کیا ہے کہ من کا مطلب ہوتا ہے قطع کرنا، یہ بھی ہوتا ہے. تو آپ چھوڑیے گا نہیں، یعنی چھوڑ دینا. ولا تمنن، آپ مت چھوڑیے گا یہ سمجھ کے کہ اب میں نے کافی بتا دیا ہے یا میں نے کافی کر لیا ہے. تو یہ دعوت و تبلیغ کے ضمن میں ایک طرح کی ہدایت ہے کہ آپ کا کام ہے بس پہنچانا، پہنچاتے جائیے، تھوڑا بہت مت واہ، دیکھیے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. یہ بھی کافی مزیدار چیز ہے کہ آپ نے اس صورت کو ہم نے 2 ڈفرینٹ سیشنز کے اندر ڈسکس کیا تھا، لیکن آج جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے ہیں.
کیونکہ میں نے کوئی بہت ساری تفاسیر 5 تفاسیر پڑھی تھیں، اور وہاں تو بہت کچھ لکھا تھا، لیکن میں نے ان کو چھوڑ دیا جو پہلے ہم بتا چکے تھے، کچھ نئی چیزیں لکھی۔ ہاں، اسی لیے کافی رچ رہا ہے، بہت زبردست، ماشاء اللہ۔ یہ بات تو صحیح ہے۔ جی حاجرہ، آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گی اگر سوال نہ بھی ہو؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ، بہت ہی اچھا سیشن تھا۔ میں نے اس کو اپنی وہ 21ویں رات کی عبادت میں گنتی میں اس کو شامل کر رہی ہوں۔ اللہ میاں ایسے ہی موقع دیتا رہے سیکھنے کے۔ بہت شکریہ۔ آمین۔ جی جو آج کل بات ہوتی ہے نا بہت زیادہ ایموشنل انٹیلیجنس کی، کہ آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے جذبات پہ مکمل قابو ہو، اور دوسروں کے جذبات کو آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو یہ بنیاد، اور دعوت کے لیے یہ بہت کی ایلیمنٹ ہے۔ جب آپ ریلیشننگ کی طرف جاتے ہیں، آپ دیکھیے کہ نبی کریم، جیسے میں نے پہلے بتایا، کہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو دوسروں سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ اب وہ سرداروں میں نہیں بیٹھتے بلکہ تنہائی پسند ہیں، وہ امیروں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے بلکہ وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور اپنا چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں۔ وہ تنہائی پسند تھے، بہت عرصے سے ہیرا چلے جاتے تھے غار میں، کتنا کتنا عرصہ، اور پھر ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی اٹھو اور اب ان سرداروں کو، ان اکڑو لوگوں کو بتاؤ۔ تو یہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا جس کی تیاری سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے، جہاں کہا نا کہ ہم آپ پہ عنقریب ایک ثقیل قول ثقیل ڈالنے والے۔ تو وہ قول ثقیل یہ کہ اب ان کی باتیں آپ کو سننی پڑیں گی، یہ آپ کے آزردہ خاطری کا باعث ہوں گے، آپ کو کبیدہ خاطر کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ دامن دل کو پاک صاف رکھیے، اپنے آپ کو خوب اندر سے مطہر رکھیے، پاک رکھیے، بالکل بالکل ایک شمع بھر جو آزردگی ہے وہ بھی قریب مت آنے دیجیے، اور اپنا کام کرتے رہیے، اور رکے رہیے اپنے رب کے لیے، ٹھہراؤ رکھیے اپنی طبیعت میں۔ تو یہ بہت کی ایلیمنٹس ہے۔ اور پھر یہ اس کے بعد آپ نے جو دعوت کا آغاز کیا، تو پہلے بھی اب یہ تو باتیں چل رہی تھی نا، اسی وجہ سے کسی نے کہا کہ یہ کوئی جنات نہ ہو، یہ کوئی ایسی بات نہ ہو، فلاں نہ ہو، ڈمکا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عرصے کے لیے روک دیا کہ ان کی تسلی تشفی ہو جائے۔ پھر جب دوبارہ فرشتے کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو سیدہ خدیجہ وربا کا فکبر، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ اللہ اکبر۔ یہاں سے پھر یہ باقاعدہ دعوت شروع ہوئی۔ تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے گھر والے پہلے، پھر آپ نے وہ دعوت کی کھانے کی، تو وہاں جو ہوا، یہاں سے وانذر عشیرتک الاقربین والی جو بات ہے، یہاں سے دعوت شروع ہوئی۔ سوری بھی میں پھر بولنے لگ گیا تھا، سوری۔ یہ بڑا اور واضح ہو السلام علیکم۔ ایک الزام سوال آ رہا تھا کہ جو ابھی یہاں پہ جو بات ہوئی ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو جہنمیوں کا بارے میں ذکر ہے، تو اس وقت تو ابھی نماز کا ایگزیکٹلی آیا نہیں تھا حکم، تو اس سے کیا یہاں پہ مراد تھا؟ جی بہت اچھا سوال ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، اس میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ جب یا ایھا المزمل نازل ہوئی تو میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، یہ تو ایک بات ہے کہ آپ کے ہاں تو نماز تھی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدنا علی بھی بہت پہلے سے نماز پڑھ رہے تھے، وہ نفلی نماز تھی، باقاعدہ 5 فرض نمازیں نہیں تھی، قیام اللیل کی صورت میں تھا۔ اچھا، جہاں تک بات ہے لم نکن من المصلین، تو اب چونکہ یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے، یعنی اب جہنمی وہاں کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ صلی یصلی کا مطلب وہ ایک پریکٹیکل 5 نمازوں والی نماز نہیں ہے، بلکہ نماز کی مختلف صورتیں
جو پہلے موجود تھی وہ بھی تھی، یعنی نماز گویا دعا ہے، اور وہ جو ایکسرسائز ہے نا وہ اگر کر بھی لیں تو بھی وہ نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ویل للمصلین ہم عن صلاتہم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی، بالکل جیسے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں نا قتل کیف قدر، تو بربادی ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ تو صلات کا لفظی مطلب دعا ہے، اور وہ رائج تھی اس زمانے میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے جب اوجڑی رکھی نا مکے میں، تو یہ وہی لوگ تھے۔ جی ٹھیک ہے، سمجھ گئی میں، بہت شکریہ۔ جی